گے۔ آج اکثر ہمارے نوجوان ناپاکی میں زندگی گزار دیتے ہیں، پاکی کا مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ ہم سب اپنے گھر میں دیکھیں تو ماں بہن کو پاکی کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، صرف بڑ اور چھوٹ کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ انسان اگر ناپاک ہو جائے تو پاک ہونے کے لیے پہلے اس پر اسلام کہتا ہے کہ تم پر 3 باتیں فرض ہے۔ کتنی بات؟ 3 باتیں فرض ہے۔ آپ لوگ بھی بولیے تاکہ ذہن میں بات آ جائے گی، اور یہی بات اپنے اپنے گھر میں جا کے اپنے اپنے گھر میں عورتوں کو بھی سمجھائیے کہ ایسے کرنے سے تب انسان پاک ہوتا ہے، ورنہ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ کیا کرنا ہے؟ انسان اگر ناپاک ہو جائے تو پہلے کلا کرنا ہے، جس کو عام طور پر کلی بولتے ہیں۔ غرغرہ کرنا ہے، حلق تک پانی پہنچانا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہے تو غرغرہ نہیں کرنا ہے، صرف کلا کیجئے، کلا۔ اور اگر روزے کی حالت سے نہیں ہے تو پھر فرض ہے آپ پر کہ گلے کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیے اور غرغرہ کیجئے 3 بار۔ پہلا فرض کیا ہے؟ بولیے، آپ لوگ سمجھ گئے؟ پہلا فرض کیا ہے میرے دوستو؟ جب تک اس مسئلہ کو نہیں سمجھو گے اور ادا نہیں کرو گے، نہ آپ کی نماز ہوگی، نہ آپ کا روزہ ہوگا، نہ آپ کی اور عبادت قبول ہوگی۔ اس لیے کہ جب تک انسان پاک نہیں ہے تب تک کوئی مسئلہ اس کے سامنے نہیں۔ پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کیا فرض ہے؟ انسان پر نماز فرض ہے نا؟ انسان پر اللہ نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا، تو انسان پر نماز فرض ہے، لیکن اس فرض کو ادا کرنے سے پہلے ایک فرض لاگو ہوتا ہے جس کو وضو بولتے ہیں، اور اس وضو کو ادا کرنے سے پہلے ایک فرض اور لاگو ہوتا ہے کہ پہلے پاکی حاصل کرو، پاک ہو جاؤ۔ جب تم پاک ہو جاؤ گے تمہارا وضو مکمل ہو جائے گا، اب جب تمہارا وضو مکمل ہے تو تمہاری نماز بھی مکمل ہوگی۔ تو پاک ہونے کے لیے پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، حلق تک پانی پہنچانا۔ یہی مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ حلق تک پانی کب پہنچائیں گے؟ جب روزے سے نہیں ہوں گے۔ اگر روزے سے ہیں، روزہ رکھا ہے بندہ، تو اسلام کہتا ہے کہ صرف کلی کیجئے تاکہ اندر حلق تک پانی پہنچائیں گے تو روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے حلق تک پانی مت پہنچاؤ، صرف کلی کرو۔ یہ روزے کی حالت پر کہتا ہے، لیکن اگر روزے سے نہیں ہے تو پہلا فرض لاگو ہوتا ہے کہ کلا کیجئے، غرغرہ کیجئے، حلق تک پانی پہنچائیے۔ جب حلق تک پانی پہنچ گیا تو دوسرا فرض کیا ہے؟ جانتے ہیں؟ ارے بولیے، آپ لوگ جانتے ہیں؟ اتنی زندگی ایسے ہی گزر گئی میرے دوست۔ اسلام کو سمجھو، سوچو کہ ہمارا مذہب، ہماری مذہب کیا کہہ رہی ہے، کس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میرے نبی کی شریعت ہم پر کیا کہتی ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ ناک میں پانی چڑھائیے۔ کہاں تک؟ ناک کے نرم ہڈی تک۔ اگر روزے سے نہیں ہے تب ناک کے نرم ہڈی جو یہاں ہے یہاں تک پانی چڑھائیے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب پر فرض یہی ہے کہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیے اور ناک کا خلال کیجئے، ناک کو اچھی طرح سے صاف کیجئے، تو یہ دوسرا فرض آپ کا ادا ہوتا ہے۔ اب پہلا فرض ہو گیا کیا؟ بولیے،
कुल्ली करना। दूसरा फर्ज क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। अब तीसरा फर्ज क्या है? पूरे जिस्म में पानी बहाना। पूरे जिस्म में पानी बहाना। अक्सर औरतें क्या करती है कि बाल को रोज़ाना नहीं भिगाती है, सिर में वो पानी कम डालती है, ज़्यादातर वो बाल को छोड़ देती है और ऐसे ही नहा लेती है। अगर वो लोग नापाक हो जाए और पूरे जिस्म में पानी ना बहे तो औरत कभी पाक नहीं हो सकती। पूरे जिस्म में सर से लेके पैर तक अगर एक बाल सूखा है तो उसका गुस्ल नहीं अदा हुआ, वो पाक नहीं हुए। इसलिए कि पूरे बदन को भिगाना फर्ज है, सर से लेके पैर तक पूरे जिस्म में पानी बहाना फर्ज है। तब जाके ये तीनों फर्ज जब इंसान अदा कर लेगा, अब वो नहाएगा, गुस्ल करेगा, तब जाके वो पाक होगा। और इन तीनों में से किसी को भी छोड़ दे तो वो पाक नहीं हो सकता है। औरत के लिए थोड़ा सा मसला आगे है। वो मसला ये है कि औरत के कान में बाली होती है, नाक में नोथ है। अब इस सुराख में पानी बहाना है, क्योंकि पूरे शरीर में पानी बहाना फर्ज है। जैसे तेल को लगाते हैं ऐसे ही पूरे सर से लेके पैर तक पानी बहाना फर्ज है। अब औरतें कान में बाली पहनती है, कान में छेद होता है, उसके अंदर उस सुराख में पानी को बहाना फर्ज है। और नाक में जो सुराख है उसमें भी पानी को बहाना फर्ज है। औरतों के लिए सिर्फ 2 मसला ज्यादा है इसमें। आप लोग के लिए कितनी बात फर्ज है? 3। औरतों के लिए 3। सिर्फ ज्यादा ये है कि उनके शरीर में ये चीज है, यानी नाक और कान में जो बाली और नोथ है उसके अंदर पानी बहाना फर्ज है, तब जाके पूरा शरीर भीगेगा। अब जो औरत नाखून में पालिश लगाती है, अब बताओ उसके शरीर में पूरा पानी बहेगा? पानी तो पालिश के ऊपर ही निकल गया, अब शरीर नहीं भीग रहा है। तो ऐसी सूरत में बचना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, नाखून में पालिश लगाना हराम है, हराम नहीं लगाना चाहिए। और यही मसला आप लोग अपने अपने घर में भी अपनी माँ, बहन, बीवी और जो भी है उनको बताइए कि जब तक ये मसला अदा नहीं कर लेती है घर की औरत है, तब तक वो पाकी नहीं है, वो पाकी हासिल नहीं कर सकती है। और जब तक वो पाक नहीं हो जाएगी उसको कुरान छूने की इजाज़त नहीं है, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब वो नमाज भी नहीं पढ़ सकती है, रोज़ा यानी इबादत अब काबिल कबूल उसकी नहीं है। तो पहले 3 फर्ज को अदा करें। इस 3 फर्ज को अदा करेंगे तो वजू भी मुकम्मल, नमाज भी मुकम्मल, इबादत भी मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, औरत हो या मर्द हो, अगर नापाक हो जाए तो गुस्ल करने से पहले इस 3 काम को करना ज़रूरी है। ऐ मेरे दोस्तों, पाक हो या नापाक, रोज़ाना अपना दस्तूर बनाइए, अपनी आदत बनाइए, अपने अंदर एक आदत पैदा कीजिए कि हम गुस्ल करने जाएंगे तो पहले कुल्ला करेंगे, पहले गरगरा करेंगे, चाहे पाक हो या नापाक हो। जब भी वो गुस्ल करे तो पहले क्या करे कि कुल्ला करे, गरगरा करे, उसके बाद नाक में पानी डाल दे, उसके बाद पूरे जिस्म में पानी डाले। ऐ मेरे दोस्तों, जब आप पाक होंगे फिर भी फर्ज को अदा करेंगे तो हाल क्या होगा कि अगर आप किसी दिन नापाक हो गए और याद नहीं रहा तो आपकी आदत, आपकी दस्तूर आपके फर्ज को अदा कर देगी। अब जब अदा हो जाएगा आपके गुस्ल मुकम्मल हो जाएंगे। तो रोजाना आदत बनाइए, चाहे आप पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करते हैं या जिस्म को सुकून पहुंचाने के लिए गर्मी के मौसम में नहाने गए हैं, गुस्ल करने गए हैं, तब भी आदत बनाइए, चाहे पाक हो चाहे नापाक हो, हर सूरत में 3 फर्ज को अदा कीजिए। हर सूरत में
3 فرض کو ادا کیجئے۔ اے میرے دوستو، جب 3 فرض عادت بن جائے گی تو کیا معاملہ ہوگا، حال کیا ہوگا کہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں اس فرض کو ادا کرنے سے۔ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 فرض ہے۔ اب وضو کرنے کے لیے 4 فرض ہے۔ پہلا چہرے کو دھونا، دوسرا ہاتھ دھونا، یہاں تک کہنوں تک، کیا بولتے ہیں اس کو، کہنی، کیا یعنی یہاں تک۔ اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد پیر کو گھٹنے تک دھونا ہے، ٹکنے تک۔ یہ 4 باتیں وضو میں اگر پائی گئی تو آپ کا وضو مکمل ہے، اور ان 4 میں سے ایک چھوٹ جائے اور 3 ادا ہو جائے آپ کی وضو نامکمل ہے۔ اب آپ نماز کے قریب نہیں جا سکتے، پہلے وضو بناؤ، وضو بنے گا تب جاؤ نماز کے قریب۔ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور طرح جو کچھ وضو میں ہے، ان 4 کے علاوہ چاہے تو وہ مستحب ہے یا واجب ہے، لیکن فرض کیا ہے؟ یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہے۔ 3 بات غسل میں فرض ہے، کلا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم میں پانی بہانا، یہ 3 باتیں غسل میں فرض ہے۔ اور وضو میں جو ہے چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھلنا، یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سنت ہے یا مستحب ہے، ادا اس کو بھی کیجئے، لیکن میرے دوستو جو ضروری ہے، جو آپ پر فرض ہے، اس کو یاد کیجئے اور اس کو ادا کیجئے۔ بات سمجھ گئے؟ اپنے اپنے گھر میں اس بات کو جا کے بتائیے، کیونکہ آج ضرورت ہے گھر میں اسلام پھیلانے کی۔ آج تو لوگ گھر سے باہر اسلام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر کو جاہل بنا کے رکھا ہے۔ اپنے ہی گھر میں جھانک کے دیکھا جائے، جو انسان دین کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اپنا سینہ تان کے کہتا ہے ہم یہ ہیں، اس کے گھر میں دیکھیے، اس کی ماں، اس کی بہن سے پوچھئے، اس کے خاندان سے پوچھئے، ان کے گھر کی عورتوں سے پوچھئے، غسل کی فرائض نہیں معلوم ہے، وضو کی فرائض نہیں معلوم ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کیسے کیے جاتے ہیں اس کا فرض نہیں معلوم ہے۔ تو اے میرے دوستو، نبی فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم لأہلی، تم سے تمہاری رعایت کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بعد پڑوس والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلے کس سے سوال ہوگا؟ ایک گارجن سے گھر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے گھر میں اتنی عورت تھی، اتنے مرد تھے، اور تم کو علم میں نے اتنا دیا ہے، تم نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں سکھایا؟ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کیوں نہیں کیا؟ بازار جانے سے کیوں نہیں روکا؟ اپنی ماں بہن کو نماز کی فرائض کیوں نہیں سکھایا؟ وضو کے فرائض کیوں نہیں بتایا؟ غسل کے فرضوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اور اپنی ماں بہن کو بازار سے کیوں نہیں روکا؟ اے میرے دوستو، تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا میدان محشر میں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے گھر میں پہلے دین پھیلائیے، دین مکمل کیجئے۔ جو ماں بہن نماز نہیں جانتی ہے اس کو نماز سکھائیے، قرآن کی تلاوت سے ایسے نہیں کر پاتی ہے اس کو تلاوت کرنا سکھائیے، اور فرض وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کیسے وضو کیا جاتا ہے وہ سکھائیے، اور جو فرض غسل کو نہیں جانتے ہیں کہ غسل کیسے کیا جائے، پاکی کیسے حاصل کیا جائے، کیسے ہم پاک ہوں گے، اس کو بتائیے۔ میرے دوستو، آج دین اپنے اپنے گھر میں پھیلانے کی